बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की दरखास्तों पर अहम समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इलेक्शन एक्ट की मुख्तलिफ शिकें कलअदम करार देने का मामला अचानक ज़ोर पकड़ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ी पेशरफ सामने आई है और इलेक्शन कमीशन हुकाम को और वफाकी हुकूमत हुकाम को सुबकी उठाना पड़ी है और उसकी बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ में आपको बताऊँगा कि हक़ अदा कर दिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने फ़ैसले पर अमल दरामद का। आज उनकी अदालत में अहम समाअत हुई एक अहम आइनी नुक्ते पर, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वज़ारत कानून ने सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ साफ़ियों की जानिब से ये बात की जा रही है कि जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस है वो गुजर जाए और उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन आज दौरान समाअत भी चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने कहा था कि सुबह 9 बजे जजेस की हलफ बरदारी है और फिर उसके बाद 9:30 बजे हम मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत करेंगे। चूँकि आज की अहम समाअत थी, तवील समाअत थी, तकरीबन 6 घंटे 6.5 घंटे की समाअत थी, वो गुजर गई। तो अब तो वो मुअज़्ज़ज़ जजेस बेंच में उनके बैठने का, अगर आज बैठते तो फिर तो अगर आज हलफ लेते तो आज तो बेंच में वो शामिल हो सकते थे। चूँकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से डिटेल आर्गूमेंट्स किए गए हैं। खैर, अब जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब कल सुबह 9 बजे हलफ उठाएंगे। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब, वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे और फिर उसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और नए चीफ जस्टिस के लिए जो भी फैसला सामने आता है वो तब तक कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब होंगे। आइन के आर्टिकल 196 के तहत जस्टिस शुजात अली ख़ान की कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तहत तैनाती की गई है और जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी को कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात किया गया है और जो परमानेंट तैनाती है, मुस्तकिल तैनाती, वो अगले हफ्ते उसके ऊपर पेशरफ सामने आएगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है खावर मानिका की दरखास्तों पर। खावर मानिका की एक दरख्वास्त थी FIR, दहशतगर्दी का मुकदमा वकीलों पर हुआ। दहशतगर्दी का मुकदमा इस वजह से हुआ था कि जी इन्होंने खावर मानिका को हाथापाई की है और कुछ इस तरह का मामला। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जो लोग थे उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई थी। सिर्फ़ एक वकील फ़तेहुल्लाह बरकी, उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी, ज़मानत खारिज कर दी थी। बाकी PTI वकला की ज़मानतें कन्फर्म कर दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने जो वीडियो में नज़र आते हैं फ़तेहुल्लाह बरकी के वो थप्पड़ मारे हैं, उनको दहशतगर्दी के मुकदमे में उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई है। और ऐसे मीडिया के ऊपर जब वो गिरफ़्तार हुए, चूँकि उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ पर फ़ैसला ना आ सका और इतने में उनकी जो है वो कचहरी में मौजूद थे और पुलिस ने ऐसे नाका लगाया हुआ था कि जैसे बहुत अहम केस है। और फिर मीडिया ने फ़तेहुल्लाह बरकी की जो गिरफ़्तारी है खावर मानिका के केस में ऐसे उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाया और कितनी देर उसको दिखाते रहे जैसे कोई बहुत बड़ा केस था और बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट है और अल्टीमेट ज़मानत बाद गिरफ़्तारी वो हो जाएगी और उसके बाद ये मामला किसी और तरफ आगे भी चलेगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है आज अहम समाअत हुई और आज़ाद कश्मीर से जो एक लापता शहरी, जिसके हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 3 जो सेक्टर कमांडर थे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के, ISI के और MI के, उनसे दस्तखतों के साथ, अपने दस्तखतों के साथ रिपोर्ट मांगी थी कि वो लापता शहरी कहाँ है। चूँकि पहले कहा गया था कि वो हमारी कस्टडी में नहीं है और वज़ारत दिफ़ा ने वक्त मांगा था और बाकी जो FIA वगैरह पुलिस ने कहा था वो हमारी कस्टडी में नहीं है। आज जब समाअत हुई तो आज अदालत की जानिब से जब तफसील मांगी गई तो अदालत के सामने उनको शो कर दिया गया है कि जी वो मिलिट्री कस्टडी में है, मिलिट्री की हिरासत में है। वो साबिक फ़ौजी एहलकार थे खुर्शीद अहमद और वो जासूसी के इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया गया है। आप जानते हैं कि पहले जो शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस था उसमें भी जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ऑर्डर्स दिए थे तो उनकी गिरफ़्तारी को शो कर दिया गया था, जो अब रिहा होकर घर आ चुके हैं। अब यहाँ भी खुर्शीद अहमद की जो के ख़िलाफ़ जासूसी का इल्ज़ाम था
اس میں بھی دوران سماعت وزارت دفاع کے ڈائریکٹر لیگل عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ خواجہ خورشید ملٹری کی حراست میں ہیں، وہ جاسوسی کے الزام میں ملٹری کی حراست میں ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دی ہے کہ چلیں بندے کا پتہ تو چل گیا نا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ قانون کے مطابق متعلقہ فورم سے رجوع کریں، چونکہ یہ درخواست تھی صرف ریکوری کی۔ جب پتہ چل گیا کہ فلاں کی کسٹڈی میں ہے تو عدالت نے کہا کہ جو آرمی کی کسٹڈی میں ہے وہ آرمی حکام کو آپ نے درخواست دینی ہے یا ہائی کورٹ میں کوئی ریٹ فائل کرنی ہے، وہ ایک الگ ریمیڈی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ کیا خواجہ خورشید احمد ملٹری سے ریٹائرڈ ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے جواب دیا جی وہ ملٹری سے ہی ریٹائرڈ ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی کہ ہمیں ان کے جواب کی کاپی دے دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک کیا جی بالکل آپ کاپی لے لیں اور متعلقہ فورم سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کاپی میں پھر ان کے خلاف مقدمات جو بھی آرمی عدالت میں مقدمہ بنا ہے اور اس کی تفصیل، ان پہ اوفینسز اور وہ کہاں پہ ہیں، وہ تمام تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا ان کو کاپی فراہم کر دیں اور ان سے کہا کہ آپ متعلقہ جو فورم سے رجوع کریں، اور عدالت نے سماعت جو عدالت نے درخواستوں کو نمٹا دیا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اسی طریقے سے عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرواتی ہیں۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کے جو الیکشن ٹرائبونل ہے وہاں پر آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی درخواستوں پر جسٹس شکیل احمد ہیں جو الیکشن ٹرائبونل کے جج ہیں، انہوں نے سماعت کی۔ پشاور الیکشن ٹرائبونل میں انتخابی نتائج کے خلاف الیکشن ٹرائبونل میں دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت PK 71 سے PTI آزاد امیدوار محمود جان کے کیس میں الیکشن کمیشن سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ دوران سماعت الیکشن ٹرائبونل نے فریقین کی حاضری یقینی بنانے کے لیے، اب یہ بھی نیا مقدمہ تھا چونکہ، تو اس میں بھی اشتہار اخبار جاری کیا گیا ہے چونکہ فریقین پیش نہیں ہوئے تھے۔ عدالت نے کہا اگلی تاریخ تک جو آئے گا ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈ کر کے تو ہم اس کو ڈیسیجن کی طرف لے جائیں گے۔ ساتھ ہی عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی تمام تر تفصیلات طلب کر لی ہیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی 8 سے 9 پٹیشنز ہیں خیبر پختونخوا میں جو MNA کی، اور میرے خیال میں اگر وہ فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو مل گئیں تو پھر تو کلین سویپ ہو جائے گا پورے خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن ٹرائبونل جو پشاور ہائی کورٹ ہیں ان میں بڑی بہتر انداز میں اور تیزی کے ساتھ جو ساری کی ساری کارروائی ہے وہ جاری ہے۔ دوسری طرف الیکشن ایکٹ کی مختلف شقیں کالعدم قرار دینے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جناب ہم نے جو درخواست دائر کی ہے، ہم نے مختلف شقوں کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنول شوزب کی پٹیشن میں، جس میں ایک سیکشن 104 ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ انتخابات سے پہلے ہی آپ مخصوص نشستوں کی لسٹ دے سکتے ہیں، بعد میں نہیں دے سکتے۔ ہم نے اس کو بھی چیلنج کیا کہ جب ایسی آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے تو یہ کیوں قدغن لگا رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر پھر بڑی ڈیٹیل میں آرگومنٹس بھی ہوئے تھے، بحث بھی ہوئی تھی۔ معزز عدالت یہ کہتی تھی کہ نہیں، ہم اگر اس کو ختم کریں گے تو اس سیکشن 104 میں تمام کا تمام پروسیس ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ ماننا تھا کہ آپ صرف اس حد تک جو الیکشن ایکٹ ہے کا جو سیکشن 104 ہے کہ جی یہ جو پابندی ہے کہ صرف انتخابات سے پہلے دی جا سکتی ہے، یہ معاملہ ہے عوام کے مینڈیٹ کا، اس میں کوئی قیامت نہیں آگئی کہ اگر عوامی مینڈیٹ کا یا عوامی کوئی ایسی عوامی مفاد کا معاملہ آ جائے تو الیکشن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے بتایا کہ سنی اتحاد کونسل نے ضمنی انتخابات میں بھی بطور جماعت گھوڑے کے نشان پر انتخابات لڑیں اور جیتے بھی ہیں، اور وہ تو اب ویسے بھی پارلیمانی جماعت بن چکے۔ تو انہوں نے تفصیل بتائی تھی الیکشن ایکٹ کے ان شقوں کی۔ ایک رول 94 تھا جس کے خلاف جس کے خلاف چیمبر اپیل دائر کرنے کا کہا گیا، اور دوسرا یہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ایکٹ کی شقیں آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی درخواست پر اٹارنی جنرل آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے DG لاء کو طلب کر لیا۔ عامر فاروق صاحب نے شہری نورین مسعود کی الیکشن ایکٹ کی سیاسی جماعت کے اندراج اور انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے شقیں آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وفاق اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب جمع نہ کروانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ 4 ماہ گزر چکے اور ابھی تک آپ نے جواب جمع نہیں کرایا۔
چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ وہ طریقہ بتا دیں جس طرح کہوں تو جواب آپ جمع کروا دیں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے موقف اپنایا کہ 1 ہفتے کا وقت دے دیں، ہم جواب جمع کروا دیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ جواب دے دیں گے، لیکن جو 4 ماہ گزر چکے ہیں ان کو میں کہاں رکھوں؟ پھر کہا جاتا ہے کہ سسٹم گل سڑ گیا ہے، عدالتوں میں کام نہیں ہو رہا۔ یہاں آ کر دیکھیں کہ وفاق اور الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک اور موقع دینے پر کون سا معجزہ ہو جائے گا؟ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ چھوٹا سا سوال ہے اور آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے، تو یا تو بتا دیں وفاق کو 2 سال جواب جمع نہ کروانے کی کوئی استثناء حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ہم تو اپنا جواب جمعہ تک جمع کروا دیں گے، جس پر عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ جمعہ بہت مبارک ہے، کیا اسی دن کام کرنا ہے؟ اور ویسے آپ نے پورا ہفتہ کوئی کام نہیں کرنا ہوتا۔ الیکشن کمیشن کا پورا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اور 4 لائنوں کا جواب نہیں دے پا رہے، پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جواب جمع نہ کروایا تو عدالت کیا کر لے گی؟ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ پچھلے 6 ماہ سے کچھ اچھا نہیں چل رہا۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس تھے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے DG قانون کو طلب کرتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ اگلے ہفتے آپ جواب دیں اور ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ بیسیکلی 3-4 شکے ہیں جو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق ہیں، اور جو الیکشن ایکٹ کی سیاسی جماعت کے اندراج اور انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو شکے ہیں، جو سیکشن 215 ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتے تو ان سے انتخابی نشان لے لیا جائے، جو PTI سے لیا گیا۔ سیکشن 208 ہے، 209 ہے، اور باقی سیکشنز کو یہ چیلنج لاہور ہائی کورٹ میں تو ہے ہی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ اچانک تیزی پکڑ گیا ہے اور عدالت اگلے ہفتے اس کو ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔